عزیز طلباء، طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے ایک مشہور و مقبول کہانی کچھوا اور خرگوش پر۔ یہ کہانی آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن آج ہم اس کے کچھ نئے زاویے آپ کے سامنے کھولیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھوے اور خرگوش میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ دوڑ کے آغاز میں ہی خرگوش اپنی تیز رفتاری کی بنا پر کچھوے سے بہت آگے نکل جاتا ہے، مگر ہدف پر پہنچنے سے قبل خرگوش کو خیال آتا ہے کہ کچھوا تو ابھی بہت زیادہ پیچھے ہے، اس لیے اسے کچھ دیر درخت کے سائے میں لیٹ کر سستا لینا چاہیے۔ لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھوا بغیر رکے آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سوئے ہوئے خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دوڑ کر ہدف تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا وہاں پہلے سے موجود ہے۔ اس طرح خرگوش اپنی تیز رفتاری کے باوجود یہ دوڑ ہار جاتا ہے۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، خرگوش کی طرح انسان کو کبھی غیر ضروری طور پر خود اعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کسی کی صلاحیت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، جس طرح کہ خرگوش نے کیا اور شکست کھائی۔ نمبر 3، مستقل مزاجی اور ہمت ایک بہت بڑی خوبی ہے اور کامیابی کا زینہ ہے۔ نمبر 4، کسی سے مروب نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، جیسے کہ کچھوے نے کیا۔ لیکن دوستو، یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جنگل میں سارے جانور خرگوش کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ اتنا تیز رفتار ہونے کے باوجود ایک کچھوے سے مقابلہ ہار گیا۔ دوسری طرف کچھوا جنگل میں اتراتا پھرتا ہے کہ اس نے ایک خرگوش کو دوڑ میں شکست دے دی ہے۔ خرگوش روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر سوچتا ہے کہ دوڑ کا مقابلہ ایک بار پھر ہونا چاہیے۔ وہ کچھوے کو ایک اور مقابلے کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھوا کچھ پس و پیش کے بعد ایک اور مقابلے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس بار بھی خرگوش کوئی غلطی کرے اور وہ مقابلہ جیت جائے۔ آخر مقابلے کا دن آ گیا۔ جیسے ہی دوڑ شروع ہوئی، خرگوش چھلانگیں مارتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خرگوش کو پچھلی شکست سے سبق مل چکا تھا، اس لیے اس نے رستے میں آرام کرنے کے بجائے منزل پر جا کر دم لیا اور نہایت آسانی سے یہ مقابلہ جیت گیا۔ اب دیکھیے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، اعلیٰ صلاحیت کے ساتھ مستقل مزاجی اور اپنے مقصد سے لگاؤ ہو تو انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنی صلاحیتوں کا درست ادراک نہ ہونا اور غلط میدان کا انتخاب کرنا بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے، جیسے کہ کچھوے نے کیا۔ لیکن یہ کہانی اب بھی ختم نہیں ہوتی۔ کچھوا شکست کے بعد بہت افسردہ رہتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ دوڑ کے میدان میں وہ کبھی خرگوش سے نہیں جیت سکتا۔ وہ محض ایک اتفاق تھا کہ اس نے خرگوش سے پہلی دوڑ جیت لی تھی، مگر وہ مایوس ہونے کے بجائے غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے پاس ایسی کون سی صلاحیت ہے جسے استعمال کر کے اس کی فتح یقینی ہو سکتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کچھوا خرگوش کے پاس جاتا ہے اور اسے تیسرے مقابلے کی دعوت دیتا ہے کہ پہلا مقابلہ میں جیت گیا تھا، دوسرا تم جیت گئے، لہٰذا ایک تیسرا مقابلہ ہونا چاہیے تاکہ اس مقابلے کو فیصلہ کن بنایا جا سکے۔ خرگوش بخوشی اس مقابلے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، لیکن اس بار دوڑ کے آغاز اور اختتام کے مقام کا تعین کچھوا خود کرتا ہے۔ مقررہ وقت پر دوڑ شروع ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر خرگوش اس عزم کے ساتھ بھاگتا ہے کہ وہ ہدف سے پہلے ہرگز نہیں رکے گا، مگر دوڑتے دوڑتے اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک دریا آ گیا ہے۔ وہ پریشان ہو کر دریا کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دریا کو کیسے عبور کیا جائے اور ہدف تک کیسے پہنچا جائے۔ بہت دیر گزر جاتی ہے، لیکن خرگوش پریشانی کے عالم میں وہیں کھڑا رہتا ہے۔ آخر کار کچھوا آہستہ آہستہ وہاں پہنچتا ہے اور اطمینان کے ساتھ تیر کر دریا پار کر لیتا ہے اور ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔
یوں خرگوش کو شکست ہو جاتی ہے اور کچھوا ایک بار پھر مقابلہ جیت جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے لیے ایسا میدان تلاش کرنا چاہیے جو اس کے حالات اور صلاحیتوں کے موافق ہو، تو وہ زندگی کی دوڑ میں بہت آگے نکل سکتا ہے۔ نمبر 2، اعلیٰ صلاحیت کا حامل اور مستقل مزاج شخص بھی زندگی میں غلط میدان کا چناؤ کر کے ناکام ہو جاتا ہے، جس طرح کہ خرگوش ناکام ہوا۔ تاہم یہ کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس بار یوں ہوتا ہے کہ کچھوا اور خرگوش مل کر ہدف تک پہنچنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خرگوش کچھوے کو اپنے اوپر اٹھا کر دوڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچتے ہیں۔ یہاں سے کچھوا اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کرا دیتا ہے۔ خشکی پر پہنچتے ہی پھر خرگوش کچھوے کو اپنی کمر پر بٹھا لیتا ہے اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ دونوں بہت جلد اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا۔ نمبر 1، ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم مشکل ہدف کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی کی کامیابی کسی پر فتح حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، اس کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی کو ہرانا ضروری نہیں ہوتا، منزل پر پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔